حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج و عمرہ کے مسائل میں بڑے ماہر تھے۔ صحابہ کرام کو بھی جب کوئی حج یا عمرہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عثمان غنی سے پوچھا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو قاصد بنا کر مکے بھیجا گیا بات چیت کرنے کے لیے۔ کفار نے کہا آپ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، آپ چاہیں تو کعبہ سامنے ہے، احرام کی حالت میں آپ آئے ہیں، حرم میں داخل ہو گئے ہیں، کعبے کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، سر منڈائیں اور چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے لیکن اور کسی کو اجازت شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ حرم میں احرام باندھ کر داخل ہو گئے، بغیر عمرے کے باہر جائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ جن کے صدقے اس کعبے کی تعظیم نصیب ہوئی ہے ان کو اجازت نہیں ہے، تو عثمان کون ہوتا ہے کعبے کا طواف کرنے والا؟ بغیر عمرہ کیے واپس آئے، احرام کھول دیا اور دم بھی نہیں دیا۔ یہ بڑا عام فہم سا مسئلہ ہے۔ حرم میں داخل ہو گئے آپ احرام کی حالت میں، آپ نے کعبے کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، واپس حل میں آ گئے، واپس حرم سے باہر نکل آئے تو دم واجب ہو گیا۔ لیکن عثمان غنی نے نبی کی تعظیم کی خاطر عمرہ نہیں کیا، واپس آ کے احرام کھول دیا، دم بھی۔ سمجھیے گا اس بات کو ذرا، صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ ان کے نزدیک رسول اللہ کی تعظیم سب سے بڑی اطاعت تھی۔ کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، جب کر لو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ نے فرمایا ہماری تسبیح و تحلیل کرو۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی سجدے کرو، وہ سجدے نہیں ہیں، وہ ٹکرے ہیں، سجدے نہیں ہیں۔ اگر نبی کی تعظیم کو مائنس کر کے تم سجدے کر رہے ہو یا عبادتیں کر رہے ہو تو وہ تمہارے سجدے نہیں ہیں۔